لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. وجعلنا وإياكم من ثاره مع وليه الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه. صلوات محمد وعلى اذان گرامی، آج کی یہ شب یقیناً مؤمنین کے لیے جن کے امیر کی آج ولادت کی شب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شب ہو نہیں سکتی. اور یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں امیر کائنات، مشکل کشائے کائنات، امام المتقین، حجت خدا اور پیشانی جن کی سفید ہو، قائد الغر المحجلین، سفید پیشانی والوں کا جو سردار ہے، قسیم الجنت والنار ہے، اس کی ولادت کی آج شب ہے. تو یہ اتنا بڑا سعادت کا اور برکت کا موقع، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. اور ہم سب مل کر ان کے آخری بیٹے جو تمام ائمہ اہل بیت پر، رسول آل رسول پر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کے لیے انتظار میں ہیں، اس منتظر اور منتظر حجت خدا کی خدمت میں درود بھیج کر یہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. بہت ہی مختصر یقیناً بیان ہے، پھر منقبتیں اور قصیدے وغیرہ پیش کیے جائیں گے. اور حق ہے کہ آج مولا کائنات ہی کا تذکرہ اور انہی کے فضائل کا تذکرہ ہو. اس بچے کی ولادت کہ جس بچے کی ماں نے جب ولادت کا موقع آیا تو انداز یہ اپنایا کہ جیسا انداز تاریخ کی کسی ماں نے نہیں اپنایا، اور پروردگار عالم نے کسی ماں کو ایسا شرف بھی نہیں دیا کہ جس کے بطن مطہر سے، جس کے بطن مبارک سے ایسا ولی بیٹا پیدا ہو جو کائنات میں مثل نہیں رکھتا. بس علی وہ امیر المؤمنین ہے. اور یہ مادر گرامی کا جو شرف ہے، واقعی وہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جملہ نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جملے آپ نے سنے، میں دہراؤں گا بھی، کہ وہ کہ جسے پروردگار یہ شرف دے
کہ جسے کل کائنات کا ولی بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے، جسے امیر المؤمنین بنا کر بھیج رہا ہے، جسے رسالت کا گواہ بنا کر بھیج رہا ہے، اگر اس کے لیے پروردگار کسی ماں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ابو طالب کی زوجہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھی ان کی عظمت۔ اور یہ شرف شہزادی اس قدر اور اس تفصیل سے جانتی ہیں کہ جس کا اظہار فرمایا۔ اب وہ تاریخ کے وہ جملے تو موجود ہیں کہ جناب عباس ابن مطلب بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، روایت یہ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں ہیں، اس وقت میں تشریف لائیں کہ جب عورت کو اپنے گھر میں عورتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر خدا کے گھر کے پاس آ رہی ہے، تو کچھ تو حکمت تھی اور کچھ تو ایسا پیغام تھا کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر خواتین کو بلانے کے بجائے خود خانہ خدا کی طرف آ جائے۔ اور یہ جملے بتلا رہے ہیں کہ یہ شہزادی کس قدر جانتی تھی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور میں کس بچے کو جنم دینے والی ہوں، اس لیے کہ جملہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کعبہ کے پاس آ کر یہ جملے کہنا شروع کیے کہ میں اے پروردگار تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری بھیجی جانے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں ان سب پر، اور میں تصدیق کرتی ہوں، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتی ہوں۔ بس یہ جملے اس اشارے دینے کے بعد اب جو شہزادی نے کلام کرنا شروع کیا، شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ پروردگار تجھے تیرے اس گھر کے حق کا واسطہ، جو علی امیر المؤمنین کے ماننے والے ہوں وہ یقیناً واسطوں کے قائل ہوا کرتے ہیں کہ خود علی کی ولادت پر کعبے کا واسطہ دے کر طلب کی جا رہی۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ تجھے اس کعبے کا واسطہ اور اس ذات کا واسطہ جس نے کعبہ بنایا، اور اس مولود کا واسطہ کہ جسے پروردگار تو نے میرے شکم میں قرار دیا، یعنی جو کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے وہ اپنی مادر گرامی کی دعا کا بھی وسیلہ بن رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد جب دعا فرمائی کہ پروردگار ولادت کے مرحلے کو آسان کر دے، لیکن اس سے پہلے یہ جملہ ساتھ میں شہزادی فرما رہی ہیں کہ تم ایسے مت سمجھنا کہ ماں ہوتے ہوئے بچے کی معرفت میں کمی ہے، یہ ماں وہ ہے جو اپنے بچے کی معرفت رکھتی ہے، کا پروردگار میں یقین رکھتی ہوں یہ تیرے آیتوں میں سے ایک آیت بھی ہے، تیرے دلائل میں سے ایک دلیل بھی ہے۔ بس یہ شہزادی کے جملے بتا رہے ہیں کہ معرفت کس کمال پر تھی، اور اب جب دعا کی کہ پروردگار ولادت آسان کر دے، تو اب کعبے کی دیوار کو پروردگار شق کرتا ہے۔ ساری کائنات کی جتنی شخصیات ہوں، خاص طور پر اگر خواتین کا تذکرہ کیا جائے تو ایسے موقع پر ڈر کے بھاگ جایا کرتی ہیں، لیکن یہ حیدر کرار کی ماں ہے۔ بس ایک مرتبہ اس دروازے کے بجائے اس کعبے کے شق ہوئے حصے سے داخل ہوئیں، اور راویان جو بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہوا کیا، کہ ہم نے دیکھا کعبے کا دروازہ بند تھا اور شہزادی کعبے کے اندر داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد وہ دیوار اسی طرح سے پھر دوبارہ بند ہو گئی۔ فکر لوگوں کو بھی کھائے جا رہی ہے، فکر خواتین کو بھی کھائے جا رہی ہوگی۔ واقعہ مشہور ہو رہا ہے، چند گھنٹے کا تو نہیں، چند منٹوں کا بھی نہیں، بس 3 دن تک یہ شہزادی خدا کے گھر میں خدا کی خاص مہمان بن کے رہ رہی ہے، اور جب خدا کی مہمان ہے تو پروردگار اسے بھیجے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائیں گے جب یہ مولود آئے گا تو یہ ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھ ید اللہ کہلائیں گے، اس کی آنکھیں عین اللہ کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ بس یہ مولود جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، 3 دن کے بعد کعبے کو پروردگار عالم اب کہاں سے کھولے گا؟ روایت جو ذکر کرتی ہے کہ اب جو 3 دن کے بعد کعبے کے دروازے سے نہیں، اسی دیوار کے شق کے مقام سے کہ کسی پر یہ، یعنی پروردگار یہ بھی نہیں چاہتا کہ
کہ علی اور علی کی ماں پر کوئی یہ بھی احسان کرے کہ ہم نے وہ دروازہ کھولا تھا. دروازہ کھولنے کا بھی احسان نہیں رکھا، بس جہاں سے داخل کیا تھا وہیں سے واپس لائے. یہ خدا کی خاص مہمان ہے جو خدا کے دروازے سے جاتی ہے، خدا کے دروازے سے. صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان گرامی، کس فضیلت کا تذکرہ کیا جائے، کیا بات ذکر کی جائے اور کیا فضائل تذکرہ کیے جائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے اندر 23,000 احادیث ارشاد فرمائی. فضائل کا جب تذکرہ آیا تو اس انداز سے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ 23,000، پھر نہ جانے اور کتنے فضائل کے باب تھے جو آہستہ آہستہ کھلتے چلے گئے. بس یہ فضائل کی احادیث. لیکن آج جو میں روایت ذکر کر رہا ہوں وہ روایت مشہور ہے، لیکن حق ہے کہ آج کی شب میرا یعنی ذہن یہ مانا اور مجھے اچھا لگا کہ آج میں اس فضیلت کا تذکرہ کروں جو مولا کائنات سے سوال ہوا کہ اے علی ابن ابی طالب، کوفہ کے منبر پر سوال ہو رہا ہے، آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ فضائل تو بہت ہیں، اتنے ہیں کہ اگر مولا کائنات کی معرفت اور فضائل کی بات کی جائے تو سوائے خدا اور پیغمبر کے کوئی معرفت کا حق ادا کر نہیں سکتا. تو کسی زبان کی کیا تاب اور کن الفاظ کی کیا قوت، کتابوں کی کیا حیثیت کہ وہ ان فضائل کو اپنے اندر ایسے سمو سکے کہ حق ولایت اور حق معرفت علی ابن ابی طالب بیان کیے جا سکے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. بس جسے مولا کائنات نے بس عام کتابیں ایک طرف، کتاب خدا ایک طرف، دنیا کی ہر کتاب وہ کتاب خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جسے پروردگار اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اسے ایسا بنا کر بھیجتا ہے کہ انا نحن نزلنا الکتاب، کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے. بس اس کی حفاظت کی جانے والی کتاب کا جملہ جو مولا کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا، کہا کہ سب سے بڑی فضیلت کا سوچا نہیں مولا نے. 23,000 احادیث تو عبداللہ ابن عباس کو یاد ہیں. یقیناً مولا اپنی معرفت ان سب سے زیادہ رکھتے ہیں، سوائے رسول خدا اور مولا کائنات، سوائے اللہ کے اور رسول خدا کے. وہ ذوات مقدسہ ایک طرف، لیکن جتنے اصحاب بیٹھے ہیں، جتنے زمانے والے انسان بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ مولا اپنے حق کی معرفت رکھتے ہیں. بس جب مولا سے سوال کیا جائے کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کیا بیان کریں گے، تو مولا نے جو فضیلت میں آیت بیان کی وہ یہ والی آیت ہے، سورہ رعد کی آخری آیت، جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، 43ویں آیت کا پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں کیا کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہیں کہتے رہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں اللہ کے. پروردگار عالم نے جواب دیا، قل، اے حبیب اگر یہ کہتے ہیں، یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، تو آپ جواب رسول نہیں دیں گے، پروردگار دے گا. قل، اے حبیب آپ ہماری طرف سے کہیے کیا، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اب خدا کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں، اس کی گواہی خود خدا دیتا ہے. بس تم کیا ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو، خدا خود کافی ہے کہ اس رسول کی رسالت کی گواہی دے. اور پھر اس آیت کو جب مکمل کیا گیا تو بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، پیغام یہاں مکمل نہیں ہوا. کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اور کا گواہ عام طور پر 2 ہوا کرتے ہیں. کا ایک تو خدا نے کہا، تو خدا کیسے گواہی دے؟ تو پروردگار عالم کی گواہی کو اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے جو علماء نے بیان کیا کہ خدا کی گواہی یہ کتاب تھی کہ جس کتاب کو ایسا معجزہ بنا کر بھیجا کہ سورہ تو کجا، آیت تو کجا، اگر تمہیں ایک حصے کا جواب لا سکتے ہو تو لا کر بتا دو. کب ایسی کتاب بھیجیں گے جس کا انکار نہیں کر سکتے، جس کا جواب نہیں لا سکتے. بس یہ کتاب گواہی دے گی کہ محمد ہمارا رسول ہے. بس خدا کی گواہی تو مل گئی. اب دوسری گواہی کس کی؟ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس گواہی میں اس شخص کو شامل کیا گیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم قرار دیا. اب یہ کتاب کا علم والا کون؟ جو بھی ہوگا ایسا ہے
کہ جسے پروردگار ایک طرف اپنے آپ کو اور کتاب کو گواہ بناتا ہے، دوسرا اس من کو گواہ بنا رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جو پروردگار نے سب سے بڑی فضیلت مجھے دی کہ جب رسول کی گواہی کا موقع آیا تھا تو ایک خدا نے اپنی گواہی کا تذکرہ کیا، دوسرا مجھے اپنے ساتھ گواہی میں شامل کر دیا۔ بس اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بس مولا کائنات نے جواب تو دے دیا کہ من عنده علم الکتاب، لیکن یہ علم الکتاب اور علم من الکتاب، جانتے ہیں آپ الفاظ سنے ہوئے، قرآن مجید کے واقعات ہیں، تذکرہ موجود ہے کہ علم الکتاب وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھنے والا ہو۔ جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہو اسے کہا جاتا ہے من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس ساری کتاب کا علم۔ لیکن ایک شخصیت وہ ہے جسے قرآن نے علم من الکتاب کہہ کر تذکرہ کیا۔ کتاب کا کچھ علم تھا کہ جب اس کتاب کے کچھ علم والے نے اپنے کمالات کے جوہر دکھلائے تو ہوا کیا تھا؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں اشارہ کر رہا ہوں فقط، کہ ہوا کیا تھا؟ کہ ہوا یہ تھا کہ جناب سلیمان نے تخت بلقیس لانے کی بات کی، جنہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، دوسرے لوگوں نے اپنی چیزوں کی بات کی، لیکن جناب آصف ابن برقیہ نے کہا کہ ہم لا سکتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے۔ بس یہ پلک جھپکنے سے پہلے صرف کہا نہیں، تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر بھی آیا۔ تو پروردگار کہتا ہے یہ وہ شخص تھا کہ جسے خدا علم اور قوت دیتا ہے، اس کے علم کو اگر جانچنا ہو تو اسے کہا جائے گا علم من الکتاب۔ ایک کتاب کا تھوڑا سا علم اگر رکھے تو ایسے جوہر دکھلاتا ہے، بس جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہو، اس کے جوہر دیکھنے ہو تو انسان کا دماغ کافی نہیں ہے کہ اس کے معجزات و کرامات کو سمجھ سکے، بس اس کے معجزات و کرامات کو نہیں سمجھ سکے گا۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے پاس شخص آیا، جا رہا تھا مدینہ سے اپنے علاقے کوفہ جا رہا تھا، اور جاتے جاتے ایک سوال دماغ میں آیا، کہا مولا سے ملاقات کر لیتا ہوں، کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ مولا سے پوچھنے کے لیے آیا اور مولا کے پاس پہنچا تو پریشان دیکھا، سوال کیا کیا مسئلہ ہے؟ کہ کچھ خلش ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ بتائیے اس میں کیا فرق ہے؟ علم من الکتاب، یہ کیسے؟ علم الکتاب یہ کیسے؟ اب جو علم الکتاب کا وارث تھا اس نے بیان کیا، اگر الفاظ سے بیان کرے تو شک کی گنجائش رہ جائے، بس الفاظ سے بیان نہیں کیا۔ کہ کیا پروگرام کیا ہے؟ کہ مولا کوفہ جا رہا تھا، اگر آپ مجھے اس کا مطلب سمجھا دیں میں چلا جاؤں۔ کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ علم الکتاب کا مطلب کیا، مولا نے جملہ استعمال کیا کن فی الکوفہ، تو کوفہ پہنچ جا۔ بس مولا کا یہ لفظ کہنا تھا کہ تو کوفہ پہنچ جا، وہ سننے والا کہتا ہے کاف مدینہ میں سنا تھا، نون کوفہ میں سنا تھا۔ بس جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ ذوات مقدسہ ایک کے بعد ایک وہ ہے جسے کتاب کا علم پروردگار عالم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ کتاب کا علم رکھنے والی شخصیات، جہاں مولا کائنات نے اپنی سب سے بڑی فضیلت علم الکتاب بیان کی، لفظ علم یہاں پر بھی تذکرہ ہوا۔ کتاب کا علم رکھنے والے مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 1000 باب علم کے تعلیم دی ہے، اور ان ہر 1000 میں سے ہزار باب میں نے کشف کیے۔ تو یہ تو علم علی ابن ابی طالب کا عالم ہے کہ جس کا احساس کوئی عام انسان کیا کرے گا۔ بس جو علی امیر المؤمنین کا ماننے والا ہو اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو، جاہل نہیں ہوگا۔ علم، اور وہ بھی ایسا علم جو علم من الکتاب رکھنے والے کو بار بار تذکرہ کر کے قدم قدم پر اپنی مشکلوں میں پکارتا ہو، تو اسے بھی اس علم سے کچھ تو فیض پانا چاہیے، کچھ تو اپنے اندر اس کوالٹی کو پیدا کرنا چاہیے۔ کہ جب سب سے بڑی فضیلت تھی تو نے یہی گنوایا کہ جب رسول نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کہا تھا کون میرا ساتھ دے گا؟ کہ سب سے پہلا ساتھ دینے والا میں۔ کہا نہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت نہیں،
یہ ہے نا تاریخ کے واقعات. میں واقعہ نہیں اشارہ کر رہا، فقط ہلکے بھلکے اشارے کی تاریخ کے کچھ واقعات آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ریوائز ہو جائیں. پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر جب تبلیغ کے مراحل آگے بڑھے ہیں، قدم قدم پر جو رسول کا ساتھ نبھانے والی شخصیت ہے اس کا نام ہے علی. جو رسول سے تکلیف کو دور کرنے والی ہے اس شخص کا نام ہے علی. بس اگر کوئی رسول کو پتھر مارتا ہے تو دفاع کرنے والے علی، اگر کوئی گھٹلیاں مارتا ہے تو اس گھٹلیوں کا جواب دینے والے علی. بس اگر اس کے بعد ہجرت کا موقع آتا ہے اور پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان کافروں کے درمیان سے نکل جاؤ اور ہجرت کر جائیے، تو بس ان کافروں کے درمیان سے نکلنے کے لیے اگر شب ہجرت بستر رسالت پر بیٹھ کر جلوہ رسالت دکھانے والا ہے تو علی. کافر ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سونے والا وہ ہے کہ جو ہمیں رسول لگتا ہے. بس کافر کی آنکھیں ہیں جو علی کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی. اب باقیوں کی بات اور ہے کہ جسے آنکھیں کھول کر بھی نظر نہ آئے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور یہ جملہ میرا جملہ نہیں، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں چوتھے خطبے میں ایک جملہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا، اب وہ کان بہرے ہو جائیں جو ان آوازوں کو سن نہیں سکتے. جو حق تمہارے سامنے ہے اس حق کو دیکھ کر تم بھاگے جا رہے ہو کہیں اور. بس حق کو چھوڑ کر اگر جاؤ گے تو تم سے بڑا اندھا اور تم سے بڑا بہرا کوئی ہو نہیں سکتا. بس جب حق کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو پروردگار بھی اسی انداز سے لوگوں کی اور ناس کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں سوچتے نہیں ہیں. لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. یعنی ان کی آنکھوں پہ تعصب کی وہ اینک لگی ہوئی ہے کہ جو اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں اپنی مرضی سے سنتے ہیں. بس جو اپنی مرضی چلانے والا ہو وہ حق کا پیروکار نہیں ہو سکتا. بس جو رسول اور اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو وہ ہے حق کا پیروکار. وہ ہے جسے مولا کائنات کا حق شفاعت، مولا کائنات کی ولایت کے نور سے اور قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے اگر کوئی سیراب ہونے والا ہوگا تو وہ ہوگا جو مولا کائنات کی اتباع میں جا رہا ہو. اس لیے کہ مولا کائنات کے بارے میں رسول کا جملہ ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر پھیر دینا جہاں جہاں علی چلا جائے. بس زمانے نے سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی کہ جہاں علی کو دیکھا وہاں حق کو پہچاننے کی کوشش کے بجائے اس کے علاوہ راستوں میں حق کی تلاش شروع کر دی. بس نتیجہ گمراہی کے علاوہ ہو نہیں سکتا. بس جس سیریز میں جن ذوات مقدسہ میں پروردگار عالم نے یہ وصایت، یہ ولایت، یہ امامت کا عہدہ رکھا، جن میں پہلے امیر المومنین اور اس کے بعد مسلسل یہ عہدہ امامت مسلسل چلتا چلا گیا. اور آج اسی لیے جب کافروں کا تذکرہ آیا تھا تو کیا ترجمہ تھا؟ یقولو کے اندر مضارع کا صیغہ عام طور پہ علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے. بس کہتے ہیں کا جواب تو علی ابن ابی طالب تھے کہ جو دوسرے گواہ کے طور پر رسول کے گواہ بنے. بس کہتے رہیں گے تو آج تک اور قیامت تک آنے والا ہر کوئی کافر جو رسول کی رسالت کا گواہ مانگے گا تو اس کی گواہی کے لیے کون جواب دے گا؟ بس کوئی تو ہونا چاہیے نا جو علی ابن ابی طالب کی جانشینی کرتا ہوا آج بھی اس آیت کا مصداق قرار پائے. کہا جا سکے من عندہ علم الکتاب، کہ جہاں کتاب رسالت کی گواہ ہے وہاں من عندہ علم الکتاب کا مصداق بھی 12واں سرکار حجت خدا امام عصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. جانے گرامی، اور یہ سلسلے چلے ہجرت کی شب کے بعد سے لے کر مواخات کا موقع ہو تو اگر ساری امت مسلمہ میں ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا گیا ہے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی رسول کا بھائی بننے کا اہل نہیں تھا.
بس بات آگے بڑھتی ہے تو جنگوں میں کبھی بدر کا موقع ہے، کبھی احد کا موقع ہے، کبھی خیبر کا موقع ہے، کبھی خندق کا موقع ہے. بس ہر موقع پر جہاں پروردگار عالم کے دین کو نصرت کی ضرورت پڑی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہیں ناد علیًّ کہہ کر بلایا، کبھی یہ کہہ کر اشارہ دیا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج جو جا رہا ہے یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. بس ایسے تو فضائل کو ایک ایک کر کے اللہ کے رسول، یہ تو متفق علیہ چیزیں، یہ تو ساری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود روایتیں جو متفق علیہ واقعات. اور اس کے بعد جہاں منزلت یہ آتی ہے کہ جب تبوک کا وہ موقع آیا کہ جہاں اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو مدینہ میں چھوڑا، تو جب مدینہ میں چھوڑا تھا تو لوگوں نے پھر اعتراض کیا. اللہ کے رسول نے وہاں بھی تاریخ کی مشہور ترین حدیث کو ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. بس امت اگر یہ جانتی ہے کہ ہارون و موسیٰ کی نسبت کیا ہے تو اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ علی اور محمد کی نسبت کیا ہے. بس اس سے زیادہ کیا بیان کیا جائے. بات بڑھی اور غدیر کے موقع پر جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی شکوک اور شبہات رہ گئے تھے تو انہیں چلچلاتی دھوپ میں پالانوں کا منبر سجا کر علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر بلند کر کے 3 دن تک یہ اعلان اور اعلان کے بعد مبارکباد کی وصول. بس یہ اعلان اس انداز سے کر کے بتلا رہے تھے رسول کہ دیکھ لو، اگر میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بعد اگر کائنات کا سردار کوئی ہے، کتاب کا علم رکھنے والا کوئی ہے، اور میرے بعد میرا جانشین کوئی ہے تو سوائے من کن تو مولا ہو فعاد علی، مولا کے علاوہ کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس ایک آیت مبارکہ کا اور حوالہ دے دوں اور بات مکمل ہو جائے. تھوڑا سا وقت ابھی میرے پاس ہے کہ جہاں سورہ فاطر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہید واضح ہو گئی، مولا کائنات اور ائمہ اہل بیت کا سلسلہ واضح ہو گیا. پروردگار کہتا ہے یہ جو کتاب ہم نے بھیجی، کتاب کے ساتھ من عندہ علم الکتاب، یہ دونوں کا رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جب رسول دنیا سے گئے تو ایک ورثہ چھوڑا، ایک وارث چھوڑا. رسول دنیا سے گئے تو کہتے ہوئے گئے انی تارک فیکم الثقلین، ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے تو دوسرا وارث کتاب ہے، جس کے پاس جاؤ گے تو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی. بس وارث کتاب کو چھوڑ کر جس نے کتاب سمجھنے کی کوشش کی اس کا حشر تو دنیا نے دیکھا. اب کس کو کیا بیان کیا جائے. لیکن پروردگار سورہ فاطر میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ کتاب کا وارث ہم نے ان کو بنایا ہے جنہیں ہم نے لوگوں میں سے مصطفیٰ بنایا ہے. اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے اصطفاء کی منزل دیتے ہیں اسے کتاب کا وارث بنایا کرتے ہیں. بس اگر کتاب کے وارثین کو ڈھونڈنا ہو تو لوگوں کے درمیان ایسے کوئی نظر نہیں آئیں گے کہ جنہیں پروردگار کے انتخاب کے علاوہ کوئی اور سند مل رہی ہو. بس وہ ایسا ہوگا جسے پروردگار منتخب کرے. اور ان کی صفت پروردگار کہتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لوگوں کے اندر کیا کیفیت ہے؟ کہ لوگوں میں سے تو کچھ ظالم بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ظلم کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو درمیانہ رو ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ 3 قسموں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کے اندر جب بات آئے گی تو کس طرح سے ہوگی. کہ لوگوں کی قسمیں بیان کی اور روایات ہیں، میں تفصیل پہ نہیں جا رہا، روایات ہیں کہ یہ جو 3 قسمیں بیان کی، کہ ایک وہ کہ ظالم لنفسی، عباد کی بات ہو رہی ہے نا، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ عباد کے اندر 3 قسمیں. ایک ظالم لنفسی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. اگر بہت ہی خلاصتاً کہوں جو در اہل بیت چھوڑ کر کہیں اور تلاش کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ظالم لنفسی ہی کہلاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ،
روایت کا جملہ ہے، پانچویں اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مختصدون ہیں نا، درمیان والے، یہ ہمارے حق کی معرفت رکھنے والے پیروکار ہیں کہ جو درمیان میں زندگی گزارا کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کہ جو خیرات میں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے اللہ کے اذن سے۔ کہ یہ کون؟ کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی صفت پروردگار عالم نے ابتدا میں بیان کی تھی کہ جنہیں پروردگار اصطفیٰ یعنی مصطفیٰ بناتا ہے، انہیں اذن پروردگار سے خیرات میں سبقت بھی عطا کرتا ہے۔ پس جب زمانے میں دیکھو کہ زمانے میں اگر کوئی نیکیوں پر ایسا سبقت کرنے والا نظر آئے کہ جہاں مانگنے والا، سوال کرنے والا در سیدہ پر سوال کر رہا ہو، بچوں نے ابھی صحت پائی ہو، اور اس صحت پانے کے بعد جب سارے کے سارے روزے دار ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی روٹیاں جب ان مسکین اور یتیم اور اسیر کے حوالے کرتا نظر آئے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ بِإِذْنِ اللہ خیرات کرنے والے کہتے کسے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جو سابقن بالخیرات تھا، اور نفقت سابقن بالخیرات بِإِذْنِ اللہ۔ بس یہ وہ افراد تھے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اہل البیت کا درجہ دیا، جنہیں پروردگار عالم نے رسول کے خاصان کا درجہ دیا، جنہیں پروردگار عالم نے ایسا مرتبہ و مقام عطا کیا کہ جسے اللہ کے رسول ایسا فرماتے تھے کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ ہے کہ ان کا گوشت ہمارا گوشت ہے، ان کا خون ہمارا خون ہے۔ یولمنی ما یولمہم، بس اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا جس نے انہیں ناراض کیا، وَيَحْزُنِنِي مَا يَحْزُنُهُمْ، اس نے مجھے غمزدہ کر دیا جس نے اسے ناراض کیا۔ اور سِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ صَالَحَهُ، میں اس کے لیے سلامتی ہوں، اس کا دوست ہوں جو ان کے ساتھ محبت کرے۔ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، اور میں اس سے جنگ کی کیفیت میں آ جاؤں گا، اس سے لڑوں گا جو ان سے جنگ کرے۔ بس قاعدہ اور قانون تو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ جن ذوات مقدسہ کے ساتھ پروردگار حق قرار دیتا ہے، یعنی گھرانہ رسالت، پس گھرانہ رسالت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں محبت اور مودت اہل بیت ایسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ جب نام آتا ہے اہل بیت کا تو چہرے کھلکھلا اٹھے، اور جب ان کے سامنے تذکرہ اہل بیت کیا جائے تو تذکرہ اہل بیت خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، بس اس جملے پر مکمل کروں کہ علی حبک ایمان و بغضک نفاق، تیری محبت ایمان ہے اور تیری نفرت، تیرا بغض، یہ ہے نفاق کی علامت۔ خود اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اسی پیمانے پر چیک کیا کرتے تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کے نام پر اگر چہرہ کھلکھلا اٹھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایمان والا ہے، اور اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل سن کر اگر چہرے پر سلوٹیں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاتے تھے کہ نفاق والا ہے۔ بس اسی جملے پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ پروردگار عالم ہمیں جب تک پروردگار تو حیات دے، محبت، عقیدت اور مودت اہل بیت کے سائے میں ہمیں حیات عطا فرما، اور اگر اس میں کہیں کمی آنے والی ہے تو پروردگار اس سے ہمیں محفوظ بھی فرما، اور اس سے پہلے ہمیں اسی عقیدت اور محبت پر موت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آج مشکل کشائے کائنات کی ولادت کی شب ہے، جن کے وسیلے اور واسطے سے پروردگار دعائیں قبول کیا کرتا ہے۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، مالک اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا خاص طور پہ آج کے مولود کعبہ کا واسطہ، پروردگار ہم سب پر اور سارے مومنین مومنات پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، خاص اپنی برکتیں اور رزق کی فضیلتیں ہم سب پر نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں جن کے دلوں میں حاجتیں اور تمنائیں ہیں کہ لوگ، اور مومن کا خاصہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب علی ابن ابی طالب کے تذکرے کی محفل میں آئے تو اپنی حاجتیں لے کر آتا ہے، اور یہاں ان تذکروں کے بعد اپنی دعائیں مانگتا ہے۔ پروردگارہ تمام مومنین مومنات کی جہاں موجود ہیں
تمام کی حاجتوں کا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں مستجاب فرما، پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔